آج کس کس چیز پر میٹنگ کریں، کیا کیا تباہیاں، کیا کیا بربادیاں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سروں پر نہیں آئی ہوئی ہیں۔ آج معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیں، غور و فکر کریں تو دیکھیے کیا حالت ہمارے معاشرے کی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر کتنی آفات اور کتنی سازشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دل خون کے اثر ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ کس بات پر بات کی جائے، کس ٹاپک پر بات کریں اور کس موضوع پر بات کریں، کس موضوع پر بیان کریں۔ سوچا ہی تھا کہ دیکھتے ہیں آج ہمارے مسلم نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو اور مسلموں کو جو ہے مومن چین کے نام پر کے پکڑ کر کے کہیں بھی ان کو مار دیا جاتا ہے، کہیں ان کو گائے کے نام پر مار دیا جاتا ہے، کہیں ان کو کسی طرح سے جو ہے ان کو جو ہے ظلمنان اسلام اور دشمنان اسلام ان کو اکٹھا ہو کر کے اور سموہک طور سے اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہمارے نوجوانوں کی زندگی خطرے میں ہے، سوچتے ہیں کہ اس پر بات کریں تو اتنا ہے کہ اس پر بات نہیں کر پاتے، اتنے پتہ چلتا ہے کہ دشمنان اسلام کافر اور مشرک جو ہے مسلم بچیوں کو، نوجوان ہماری مسلم بچیوں کو جو ہے عشق اور پریم کے جال میں پھنسا کر کے ان کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں، ان کا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے مرتد بنا رہے ہیں اور جہنم کی طرف ان کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ایک دو نہیں بلکہ 50,000 ایسی مسلمانوں کی بیٹیاں بہنیں تھیں جو پہلے مسلمان تھی اور پھر ان کے جال میں پھنس کر کے اپنا گھر بار بھی کھویا، اپنی زندگی بھی برباد کی، اپنی عزت بھی لٹائی اور اپنا ایمان بھی برباد کر بیٹھی۔ سوچتے ہیں اس بات پر بات کریں، اتنے میں ہی کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں بھی خطرے میں ہیں۔ کہیں کسی مسجد کو جو ہے کرمڑ بتا کر کے اس کو جو ہے اس پر بلڈوزر چلا کر کے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کے مینارے جو اسلام کی شان تھے، جو اسلام کی شان ظاہر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خطرے میں ہیں۔ دشمنان اسلام ان پر بھی اپنے جھنڈے لہرا کر کے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان پر بھی بھگوا جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں اس پر بات کریں، پھر بات آتی ہے، اس پر بات مکمل نہیں کر پاتے کہ ہماری مسجدوں کے اسپیکر جن سے اذان کی صدائیں آتی ہیں وہ بھی خطرے میں ہے، ان کو بھی مسجدوں سے اتروا دیا جاتا ہے، انہیں ہماری اذان سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لوگ چاہے رات بھر 24 گھنٹے جو ہے چوراہے پر بیٹھ کر مجرے کرتے رہیں، ناچ گانے کرتے رہیں، چاہے کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو ان کو فرق نہیں پڑتا، تمہیں بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری مسجد سے صرف 1-2 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے تو ان کے کان پھٹ جاتے ہیں، ان کے کانوں سے خون نکلنے آتا ہے، ہماری اذانیں بھی خطرے میں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں، آج مدارس اسلامیہ جو کہ مادر علمی ہیں، جہاں سے اسلام کا جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، جہاں سے حافظ و قاری عالم نکلتے ہیں، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں آج ہمارے وہ مدارس بھی ان کو جو ہے جہاد کے اڈے بتا کر کے ان پر بھی جو ہے بلڈوزر کی کارروائی کر کے ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اور اتنا سب کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جان، ہماری شان، ہمارا ایمان ہمارے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر روز جو ہے ہندوستان کی سرزمین سے ایک نئی گالی دی جاتی ہے، ہمارے آقا کی شان قسم گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا کون سا ظلم اور ستم ہے اور ایسی کون سی مصیبت ہے جو آج مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، لیکن پھر بھی مجھے عام سے یہ شکوہ ہے، پھر بھی مجھے عام سے یہ گلہ ہے، بتاؤ جس کے گھر پر اتنی آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہوں، جس کے سر پر جو ہے اتنے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں، جس کے گھر میں اتنی مصیبتیں آئی کھڑی ہوئی ہوں، بتاؤ وہ نوجوان کیا چین اور سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ کیا وہ نوجوان غافل رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ بتائیں آج ہمارے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، نہ ہماری بہن بیٹیاں محفوظ، نہ ہماری مساجد اور مدارس محفوظ، نہ ہماری خانقاہیں محفوظ، نہ ہمارے بچے محفوظ، نہ ہماری بچیاں محفوظ، اور نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ، اور پھر بھی ہم جو ہے چینوں کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں آج بھی اپنے رب کے
میرا یقین ہے کہ ہم اگر رب کے ہو جائیں گے تو پھر کسی ظالم کی اور کسی جابر کی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے۔ بس ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، تو زمانے نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے جو پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ جب تک ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے، اپنے نبی سے محبت کرنے والے تھے اور اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والے تھے، اس وقت ہم تمام مخلوق کے پیشوا تھے۔ اس وقت سرداری ہمارے پاس تھی، سلطنتیں ہمارے پاس تھی، عہدے ہمارے پاس تھے، عزت و طاقت و شہرت ہمارے پاس تھی۔ لیکن ان سے جو پھرے جہاں پھرا، جب مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دلوں سے نکالا، پھر جہاں تم سے روٹ گیا، جہاں تم سے بیگانہ ہو گیا، پھر آئی کمی وقار میں، پھر تمہاری عزت بھی گئی، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آج یہی وجہ ہے ہم نے دین کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو جو ہے آفتوں نے اور ظلم و ستم کے راہگیروں نے، ظلم و ستم کے پیروکاروں نے آج ہمارا سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ میرے آقا کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری آپ سے پرزور اور گزارش یہ ہے کہ صرف جمعے پر ہی جو ہے یہ نہ کہیں کہ صرف جمعے میں ہی آنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، آئے 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں، اپنے رب کی فرما برداری کریں، اور یہ نہیں کرتے پھر ہلاکت و بربادی ہے اور کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنا ہے اور اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم کل بھی آپ کی عزت و ناموس کے لیے حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں۔ نوجوانوں، اپنا یہ جو ہے معمول بنا لو کہ نہ خود گناہ کریں گے اور نہ اپنے کسی بھائی کو گناہ میں ملوث ہونے دیں گے۔ آپ سب آج سے عہد کر لیں کہ ہم ہر روز ایک شخص کو جو ہے نماز کی دعوت دیں گے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ طریقہ بن جائے گا کہ ہم خود بھی رکیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے، تو بہت جلد جو ہے ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔